زندگی کے کچھ واقعات بڑے ہی تلخ ہوتے ہیں جنہیں یاد کر کے انسان کو صرف ایک اذیت ہوتی ہے۔ مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا کہ اب شادی کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ اصل میں شادی سے پہلے ہی ایک بچے کی ماں بننے والی تھی۔ جب اس بات کا میرے باپ کو اور ماں کو پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور ابورشن کرنے کو کہا، مگر ڈاکٹر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اب 4 ماہ ہونے والے ہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا، زبردستی کرنے سے جان بھی جا سکتی ہے۔ میرے ماں باپ نے اپنا سر پیٹ لیا اور جس لڑکے سے میری دوستی تھی اس سے شادی کروانے کا فیصلہ کیا، مگر عین موقع پر وہ لڑکا جو کہ ہماری گلی میں رہتا تھا گھر چھوڑ کر کام کے سلسلے میں کراچی چلا گیا۔ اس کا کوئی پتہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کراچی میں کس جگہ کام کرتا ہے۔ خاندان میں بھی شادی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ شادی کے بعد یہ راز کھل جانا تھا کہ میں پہلے سے ہی امید سے تھی۔ زمانے کے ڈر سے انہوں نے میری شادی ہمارے ایک ڈرائیور سے کروا دی۔ اس وقت کوئی رشتہ جلدی نہیں ہو سکتا تھا، جبھی میرے والد کی نظر اپنے ڈرائیور پر ٹک گئی۔ انہوں نے غور کیا تو نتیجہ نکالا کہ اس سے بہتر اب بطور داماد فوری طور پر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے والد نے اپنے اس ڈرائیور امیر احمد کے والدین سے بات کی۔ انہوں نے کہا، صابر صاحب، یہ آپ کا بیٹا ہے، اس کی قسمت کا فیصلہ جہاں آپ دیں گے، آپ سے بہتر خیر خواہ ہمارے لیے اور کون ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے تو فخر کی بات ہے کہ آپ ہم سے رشتہ ناتا جوڑ رہے ہیں، جبکہ ہم اس قابل کہاں ہیں۔ اپنے ایک ادنا ملازم کو بیٹی کا رشتہ دینا معنی رکھتا تھا۔ میرے خاندان والے غریب لوگ ہیں، وہ تو بہت خوش ہیں کہ ان کے بیٹے کو سہارا مل رہا ہے۔ انہوں نے ہر بات پر سر تسلیم خم کر دیا اور میرے والد کی ہر شرط مان لی۔ اصل میں میرے والد کے ان پر بہت احسانات تھے۔ برے حالات میں میرے والد نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا۔ وہ بہت غریب اور سیدھے سادے لوگ تھے۔ وہ تو الٹا بہت خوش تھے کہ ان کے بیٹے کی شادی ایک بڑے گھر میں ہو رہی ہے۔ امیر احمد سے 9 عمری میں مجھ سے شادی ہو گئی۔ شادی کے وقت امیر احمد اور ان کے گھر والوں سے ایک پلان کے مطابق یہ بات چھپا دی گئی تھی کہ میں 4 ماہ سے حاملہ ہوں۔ شادی کے 5 ماہ بعد میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا اور میں 16 برس کی عمر میں ماں بن گئی۔ میرے والدین نے ڈاکٹر سے پہلے ہی بات کر لی تھی کہ وہ ان کے داماد کو یہی بتائیں گی کہ ان کی بیٹی 5 ماہ کی پیدا ہوئی ہے اور یہ سب قدرت کی طرف سے ہوا ہے۔ امیر احمد پہلے ہی سیدھے سادے آدمی تھے اور وہ یہ سچ میں سمجھ بیٹھے کہ میری بیٹی 5 ماہ کی پیدا ہوئی ہے۔ میرے شوہر نے اپنی بیٹی سمجھ کر اسے اپنا نام دیا اور میں اور میرے والدین سب لوگ بدنامی سے بچ گئے تھے۔ بس اسی وجہ سے میری بیٹی سخت بیمار تھی جس کے بچنے کی امید کم تھی۔ پھر بھی میں نے اور میری چھوٹی بہن نے بہت دھیان سے پالا۔ میری چھوٹی بہن شازیہ اگرچہ مجھ سے 7 برس چھوٹی تھی مگر بہت باشعور تھی۔ میں نے تو اپنی بچی کو بس جنم دیا تھا، پھر ہاتھ نہ لگایا، جبکہ اسے میری ماں نے پالا اور شازیہ نے سنبھالا۔ یوں وقت کے ساتھ ساتھ میری بیٹی بڑی ہوتی گئی۔ وہ بہت کمزور پیدا ہوئی تھی، لیکن میری والدہ کی دیکھ بھال نے اسے نہ صرف نئی زندگی دی بلکہ تندرست اور توانا بھی ہو گئی اور ایک صحت مند خوبصورت بچے کی صورت میرے گھر کے آنگن میں چلتی پھرتی تھی۔ میں ایک کم سن ماں تھی اور ابھی تک ماں کے فرائض سے ناواقف تھی۔ میں چھوٹی سی بچی کو بھلا کیسے سنبھال پاتی؟ اس زمانے میں گھر گھر VCR پر انڈین فلمیں چلا کرتی تھیں۔ ہمارے ابا کو بھی انڈین اور انگلش فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اسی شوق کا خمیازہ ان کو کم سن نادان بیٹی کی نادانیوں کی صورت میں بھگتنا پڑا تھا اور ڈرائیور کو گھر میں داماد بنانا پڑا تھا۔ میں اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی نہیں سدھری اور اپنی من مانیوں کے باعث گو نہ گو مسائل کا شکار ہوتی رہی۔ ان مسائل کی وجہ سے میرے والدین پریشان رہے اور مجھ کو سنبھالتے اور سمجھاتے ہی رہے، مگر میں نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی کہ مجھ پر ان کی باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ ان کی ڈانٹ ڈپٹ اور نصیحت نے مجھے مزید باغی بنا دیا تھا۔ جب میری بیٹی باشعور ہو گئی تو میرے بارے میں یہ رائے دی گئی کہ میں آزاد خیال نہیں بلکہ کچھ عجیب نفسیات کی مالک ہوں۔ شاید میں چھوٹی عمر میں رومانوی فلمیں دیکھ دیکھ کر غلط سوچوں کا شکار ہو گئی تھی کہ شادی شدہ ہو جانے کے باوجود غیر مردوں سے تعلق میں تھی اور اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے تھے۔ شروع میں تو امیر احمد والد کے گھر میں دبے دبے سے رہتے تھے۔ میری ان حرکتوں پر غصہ تو کرتے تھے مگر والد کی وجہ سے مجھے کچھ نہ کہتے۔ لیکن والد کے انتقال کے بعد انہوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ اب ان کو یہاں نہیں رہنا چاہیے۔
جو شفقت اپنے داماد سے والد کو تھی وہ بھائیوں کو نہیں تھی، بلکہ وہ تو امیر احمد کو اپنے کاروبار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ جب بڑے بھائی کا سلوک میرے شوہر سے نوکروں کا سا ہو گیا تو امیر احمد نے علیحدہ گھر لے کر رہنے کا فیصلہ کیا۔ والدہ بھی بیٹوں سے ڈرتی تھیں۔ انہوں نے میرے شوہر سے کہا کہ بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، کسی اور جگہ ملازمت ڈھونڈنی ہے تو بے شک اپنی بیوی اور بچوں کو لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اپنے بچوں کی بشرط یہ کہ کفالت کر سکو۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں محنت مزدوری کر لوں گا، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤں گا اور ان کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، بس آپ کی اجازت درکار ہے۔ یوں میرا شوہر اپنے کنبے کو لے کر علیحدہ گھر میں رہنے لگے۔ مکان متوسط درجے کی آبادی میں تھا، کم کرایہ تھا، مگر یہاں انہوں نے آزادی کا سانس لیا۔ جلد ہی اللہ نے مدد کی اور معقول تنخواہ پر ایک سیٹھ صاحب کے ڈرائیور لگ گئے۔ گزر بسر اچھی ہونے لگی۔ میرا شوہر تو صبح کا نکلتا اور شام کو لوٹتا۔ میں نے ان سے کہہ کر اپنی چھوٹی بہن شازیہ کو اپنے ساتھ رکھ لیا کہ میں اکیلی گھر اور بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی۔ اس دوران میری ایک بیٹی اور بیٹا بھی اس دنیا میں آ گئے تھے۔ بیٹا ابھی صرف 6 ماہ کا تھا۔ میری چھوٹی بہن میرے بیٹے جواد سے بہت پیار کرتی تھی، خوشی خوشی میرے ساتھ رہنے کو آ گئی تھی۔ نئے گھر میں آئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میں گھر سے غیر حاضر رہنے لگی اور تینوں بچوں کو چھوٹی بہن کے سپرد کر جاتی، جو سارا دن ہم سے کھیلتی اور کھانا بھی پکا کر کھلاتی تھی۔ وہ چھوٹی بہن ہونے کے ناطے سارے کام اپنا فرض سمجھ کر کرتی تھی۔ ایک روز میرے شوہر کو محلے کے ایک شخص نے اشارہ کیا اور کہا کہ میاں، تم تو دن بھر بچوں کا پیٹ بھرنے کو محنت مشقت کے لیے نکلتے ہو، مگر تمہاری بیوی صبح سویرے تمہارے جانے کے بعد کہاں جاتی ہے اور شام کو تمہارے آنے سے قبل لوٹ کر آ جاتی ہے؟ کیا وہ بھی کہیں نوکری کرنے جاتی ہے؟ امیر احمد اس آدمی کی بات سن کر حیران ہو گئے۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو کہہ دیا، ہاں نوکری پر جاتی ہے۔ اب وہ مجھ پر مزید شک کرنے لگے۔ اچانک گھر آ جاتے، مجھے غیر حاضر پاتے تو میری بیٹی اور چھوٹی بہن سے پوچھتے کہ میں کدھر گئی ہوں۔ وہ کیا جواب دیتے؟ میں کسی کو بتا کر تو نہیں جاتی تھی۔ میرے اور میرے شوہر میں اختلافات بڑھنے لگے۔ اب اسی بات پر جھگڑا رہتا، جس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا چلا گیا، لیکن فی الحال محلے میں کسی کو اندرونی اختلافات کا علم نہیں تھا۔ تاہم امیر احمد ذہنی عذاب میں مبتلا تھے۔ رفتہ رفتہ ان کا یہ حال ہوا کہ وہ ہر دم مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ محلے والوں سے بھی کب تک یہ بات چھپتی؟ جب وہ شوہر کی غیر موجودگی میں مجھے نت نئی گاڑیوں سے اترتے دیکھتے تو انہوں نے شوہر کے کان کھانے شروع کر دیے کہ یہ شریفوں کا محلہ ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں کوئی غیر آدمی آپ کی جوان بیوی کو لینے یا چھوڑنے آئے، جبکہ ہمیں یہ بھی معلوم پڑا ہے کہ آپ کی بیوی نہ ہی پڑھی لکھی ہے اور نہ ہی کہیں جاب کرتی ہے۔ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ اپنے گھر کے معاملات کو چیک کریں۔ میرا شوہر کیا چیک کرتا؟ وہ تو پہلے ہی اس امر سے پریشان تھا۔ ایک روز میرے شوہر اپنے کام سے اچانک جلدی گھر آ گئے۔ اس وقت تک میں گھر نہیں آئی تھی۔ وہ دروازے میں کھڑے ہو گئے کہ دیکھوں کدھر سے اور کس کے ساتھ آتی ہوں۔ اسی وقت میں ایک کالی کار سے اتری اور سامنے والی گلی سے پیدل چل کر گھر کی طرف آ رہی تھی۔ جب میں گھر میں آئی تو انہوں نے بالوں سے پکڑ کر پیٹنا اور گھر کے دروازے سے دھکا دے کر گلی میں نکال دیا۔ میں اپنے بھائی کے گھر چلی گئی۔ تب چھوٹی بہن کو بھی امی آ کر لے گئیں۔ میں کافی عرصہ اپنی ماں کے گھر رہی۔ امیر احمد اپنی بہن کو گھر لے آئے، جو بچوں کے ساتھ رہنے لگی، مگر نند کتنا عرصہ اپنا گھر چھوڑ کر بچوں کے ساتھ رہتی۔ وہ روز میرے شوہر کو سمجھاتی تھی کہ بیوی کو معاف کر دو اور اس سے وعدہ لے لو کہ وہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی۔ تمہارے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، ماں کے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ بہن کے کہنے پر شوہر مجھ کو لینے چلے آئے۔ امی خود چاہتی تھیں کہ بیٹی کو شوہر صلح سے لے جائے تاکہ چھوٹے بچوں کو ان کی ماں کی جدائی نہ سہنی پڑے۔ مجھ سے امیر احمد نے وعدہ لیا کہ اب میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ میں بھی شاید اسی لیے اداس تھی۔ وعدہ کیا کہ اب ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی، گھر کی عزت پر حرف نہیں آئے گا۔ میں گھر لوٹ آئی۔ میرے بچے تو خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے، مگر میں کچھ عرصے تک شوہر سے کیے گئے وعدے پر قائم رہی، لیکن شاید میں اپنی فطرت سے مجبور تھی کہ پھر سے وہی حال ہو گیا اور میری ایسی حرکتوں سے شوہر کی عزت جاتی رہی۔ جب میرے شوہر محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے تو انہوں نے ملازمت سے چھٹی لے لی اور میری نگرانی کے لیے گھر بیٹھ گئے۔ طلاق دینا نہیں چاہتے تھے کہ میرے والدین کے ان پر بہت سے احسانات تھے۔ میرے عاشق آتے رہے، مگر شوہر گھر پر ہوتے، میں ان کے ساتھ جا نہ سکتی۔
پھر ایک دن میرا میرے شوہر سے اسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور شوہر گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ کافی دن نہ لوٹے۔ جب محلے والوں نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اس عورت نے شاید کچھ غلط آدمیوں کی مدد سے اپنے خاوند کو مروا دیا ہے، ان باتوں سے رہی سہی عزت بھی جاتی رہی اور ہمارا گھر میں رہنا دشوار ہو گیا۔ محلے والے الگ پریشان تھے۔ تب میں نے سوچا کہ اس سے پہلے بات پولیس تک جائے یہاں سے نقل مکانی کر لینی چاہیے۔ سامان اٹھا کر میں دوسرے شہر چلی گئی۔ نیا شہر، نیا محلہ اور نئے لوگ تھے جو ہمیں نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے خوش دلی سے خوش آمدید کہا اور یہاں ہم پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ یہاں آئے 6 ماہ گزر گئے۔ میری بیٹی اپنے والد کو یاد کر کے چھپ چھپ کر روتی تھی۔ یہاں میں آزادی سے رہتی، جب دل کرتا تیار ہو کر چلی جاتی۔ یہاں پر میں نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا کہ اپنا خود کا گھر خرید لیا۔ میری ماں وفات پا گئی۔ چھوٹی بہن کو بھابھیوں نے تنگ کیا تو مستقل ہمارے گھر آ کر رہنے لگی۔ میں نے اب اس کے ذہن کو بھی بگاڑنا شروع کر دیا اور وہ بھی ویسی ہی ہو گئی۔ اب میری بیٹی 15 برس کی ہو گئی تھی، باشعور ہو چکی تھی، کافی باتیں سمجھنے لگی تھی۔ میری بیٹی کو اپنی خالہ سے بہت لگاؤ تھا۔ جب اس نے شازیہ کو بھی میری روش پر چلتے پایا تو زیادہ صدمہ ہوا۔ اب وہ اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھال سکتی تھی۔ میں اور میری بہن بچوں کو بڑی بیٹی کے سہارے چھوڑ کر گھر سے چلی جاتی۔ وہ 8ویں میں تھی۔ گھر کی ذمہ داریوں کے لیے اسے پڑھائی چھوڑنی پڑی۔ لوگ یہاں بھی باتیں کرنے لگے۔ ان دنوں وہ اتنی پریشان تھی کہ کیا بتاؤں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ اسے پڑھائی ختم ہو جانے کا بے حد صدمہ تھا۔ آخر اسے ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ اس کے پاس اس کی پھپھو کا فون نمبر تھا۔ ایک دن جب میں اور شازیہ گھر پر نہیں تھیں، وہ پڑوسن کے گھر گئی اور ان کی منت کر کے اپنی پھپھو کو فون کیا۔ اس نے اپنی پھپھو سے کہا کہ خدا کے لیے یا تو آپ ہمارے پاس آ جائیں یا پھر ابو کو ڈھونڈ کر گھر بھجوائیں، کیونکہ وہ نہ آئے تو وہ پڑھ نہیں سکے گی۔ پھپھو نے تسلی دی کہ تمہارے ابو جہاں بھی ہیں 2-4 دنوں میں تمہارے پاس آ جائیں گے۔ وہ بھی تمہارے لیے پریشان ہیں، مگر تمہاری امی کی عادتیں ٹھیک نہیں ہیں، مگر میرے کہنے پر وہ تمہاری خاطر گھر واپس آ جائیں گے۔ تم نئے گھر کا ایڈریس بتا دو۔ میری نند نے اس سے ایڈریس پوچھا تو بیٹی نے نئے گھر کا ایڈریس ان کو بتا دیا۔ نند نے جب میری بیٹی کا پیغام میرے شوہر کو دیا تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ شفقت نے جوش مارا اور وہ آ گئے۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میری خاطر گھر رہیں تاکہ حالات اور خراب نہ ہوں۔ اگر آپ ایسے ہی روٹھے رہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ میرے شوہر نے اس کی بات مان لی اور جب میں گھر آئی انہیں دیکھ کر تو مجھے غصہ آنے لگا، لیکن میں اپنی بیٹی کو کچھ کہہ نہیں سکی۔ میرے شوہر نے جھگڑا نہ کیا، پیار سے مجھے سمجھایا کہ سدھر جاؤ، اپنی روش بدل لو، اپنے بچوں کی خاطر گھر پر رہو، میں کما کر تمہیں اور بچوں کو پالوں گا۔ اس بے بس شخص کے پاس مجھے سمجھانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ میری غلط روش سے مردہ ہو چکے تھے، پھر بھی وہ بچوں کی خاطر زندہ رہنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب اس جگہ سے بھی بے عزت ہو کر نکلیں۔ ان کے آنے سے لوگوں نے باتیں کرنا بند کر دیں، لیکن میں نے اپنا چال چلن نہ بدلا۔ میرے شوہر اس آگ میں جل جل کے بھسم ہو چکے تھے، مگر بچوں کی خاطر چپ رہے۔ میرے شوہر کے آنے سے میری بڑی بیٹی پھر سے اسکول جانے لگی، کیونکہ اب میں اور شازیہ آسانی سے سارا دن گھر سے باہر نہیں رہ سکتی تھیں۔ ہماری جو بھی سرگرمیاں تھیں وہ ماند پڑ گئی تھیں۔ کہتے ہیں چور چوری سے تو جا سکتا ہے لیکن ہیرا پھیری سے نہیں۔ ایک دن تو حد ہو گئی۔ میں نے گھر سے قدم نکالا تو میرے شوہر آ گئے۔ وہ مجھے دہلیز پر سے دھکیل کر گھر کے اندر لے آئے۔ پوچھا کدھر جا رہی تھی؟ میں نے کہا بچوں کے کپڑے دھونے تھے، صابن نہیں تھا، سامنے اسٹور تک جا رہی تھی۔ گھبراہٹ میں مجھے معقول بہانہ نہ بن سکا۔ دراصل ایک روز پہلے ابو صابن لائے تھے۔ انہوں نے کہا کل تم نے صابن منگوایا اور آج ختم ہو گیا۔ وہ کیسے ہوا جبکہ تم نے کپڑے بھی نہیں دھوئے؟ تو آج شوہر کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے میری گردن دبانی چاہی۔ وہ بہت غصے میں تھے۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میری بیٹی نے آس پاس والوں کو بلایا۔ انہوں نے آ کر میرے شوہر سے مجھے چھڑوایا۔ میرا شوہر شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ اپنی اولاد کی خاطر مجھے طلاق بھی نہیں دے سکتے تھے کہ بیٹیاں کدھر جائیں گی۔ میرے شوہر میرے بھائی کے پاس گئے، سارا احوال انہیں بتایا۔ میرے بارے میں وہ سب کچھ جانتے تھے۔ بہرحال بڑے بھائی نے ابو کو دلاسا دیا کہ تم صبر سے کام لو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر آ کر رہنے لگے۔ معمولی سا پہرا دیتے۔ میں ہر حد پار کر چکی تھی۔
میری دوستیاں شہر کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہو چکی تھیں۔ اصل میں خوبصورت بھی بہت تھی۔ بڑے بڑے لوگوں کی مجھ پر نظر تھی۔ اب میرے شوہر غصے میں اپنے بھائیوں کے پاس چلے گئے۔ کچھ دن میرا بھائی ساتھ رہا، پھر ان کی بیوی نے شور مچایا تو وہ اپنے گھر چلے گئے۔ پھر اسی راستے پہ میں چل پڑی۔ میری بیٹی بے بس تھی، مجبور تھی، مگر شاید اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ کسی طرح بھی تعلیم مکمل کر لوں تو پھر عزت والی نوکری کر کے بہن بھائیوں کو خود سنبھال لے گی۔ وہ مجھ سے علیحدہ ہو کر میرے شوہر کے پاس چلی جائے گی۔ ایسے حالات میں بھی محنت سے پڑھ رہی تھی۔ اس کی انگریزی کمزور تھی۔ سالانہ امتحان سر پر تھے۔ میرے شوہر بچوں کی خاطر گھر آ گئے اور پھر سے کام پر جانے لگے۔ جو کماتے ساری کمائی میرے ہاتھ پر رکھتے، مگر مجھے اپنے شوہر کی کمائی بہت کم لگتی تھی۔ میرے شوہر کے کام پر جاتے ہی میں پھر پرانی ڈگر پر چل پڑتی۔ ایسی باتیں نہیں چھپتی۔ محلے میں ہمارا گھر بدنام ہو گیا۔ اس بار تو محلے والوں نے شوہر کی بہت بے عزتی کی اور پولیس بھی بلوا لی، مگر میں نے اپنے کسی جاننے والے کو کال کی جس پر پولیس الٹا مجھ سے معذرت کر کے واپس چلی گئی۔ محلے والوں نے میرے شوہر کو اتنی باتیں سنائیں کہ وہ پکا گھر چھوڑ گئے۔ امی کو پھر آزادی مل گئی۔ ایک روز میرا دیور اور نند میرے شوہر کا پتہ کرنے آئے کہ کافی دن سے ملنے نہیں آئے، کدھر گئے ہیں؟ میں نے بتایا وہ تو کب سے گھر سے چلے گئے ہیں، ہم تو خود پریشان ہیں۔ حالانکہ میں پریشان نہ تھی۔ دیور کو یقین نہ آیا اور کہا کہ تم نے خود غائب کروایا ہے، میں پولیس میں رپورٹ درج کرواؤں گا۔ اسی پر میری اور ان کی بحث ہو گئی۔ میں نے کہا جو کرنا ہے کر لو، اور پھر وہ اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے۔ میری بیٹی کی سالانہ امتحان میں 15 روز باقی تھے۔ گھر میں ایسے عالم میں پریشانی کی وجہ سے اس کے پرچوں کی تیاری ناممکن تھی۔ اس کی ایک کلاس فیلو اکیڈمی پڑھنے جایا کرتی تھی۔ میری بیٹی نے جب اپنی پریشانی کا ذکر کیا، اکیڈمی کے سر سے بات کی اور اس لڑکی نے اسے کہا کل سے تم اکیڈمی میرے ساتھ چلا کرو، سر بہت اچھا پڑھاتے ہیں اور پرچوں کی تیاری کرواتے ہیں۔ وہ اپنی دوست فوزیہ کے ساتھ اکیڈمی جانے لگی۔ سر نے اسے پریشان دیکھا تو کہا تم کیوں پریشان ہو؟ میری بیٹی نے ان کو سارا قصہ سنایا تو ان کو میرے کردار کا علم ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں تمہاری تیاری خصوصی طور پر علیحدہ ٹیچر سے کروا دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک شخص کے ذمہ لگا دیا کہ اس لڑکی کو تم نے خاص توجہ سے زیادہ وقت دے کر پڑھانا ہے تاکہ تمام پرچوں کی تیاری ہو جائے، لہٰذا اکیڈمی کے بعد بھی 2 گھنٹے اس کو پڑھاؤ گے۔ 2-3 روز تو ان صاحب نے بہت خلوص اور توجہ سے پڑھایا، لیکن پھر اس کی نیت خراب ہو گئی اور ایک روز جب کہ تمام طالب علم چلے گئے، کلاس روم کا دروازہ لاک کر دیا اور میری بیٹی کو بے آبرو کرنا چاہا۔ مگر میں نے جرأت سے کام لیا اور کہا سر میں اپنی ماں جیسی نہیں ہوں، میں ایک اچھے خیالات کی پاکیزہ لڑکی ہوں، خدا را مجھ پر دست درازی کر کے میری عزت کو خاک میں نہ ملانا۔ اگر میں آپ کو اتنی ہی پسند آ گئی ہوں تو بے شک مجھ سے نکاح کر لیں، میں آپ کے ساتھ کورٹ میرج کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، کم از کم جائز طریقے سے تو آپ کی کہلاؤں گی۔ شاید میری بیٹی کی معصومیت اور بے بسی نے اس کے دل پر اثر کیا۔ وہ بولے مگر میں تو عمر رسیدہ اور شادی شدہ ہوں، میرے 4 بچے ہیں، کہ ایسی صورت میں تم مجھ سے نکاح کر لو گی؟ ہاں میں کر لوں گی۔ آپ عمر رسیدہ ہیں یا بال بچوں والے، مگر آپ مجھے عزت تو دے سکتے ہیں۔ عزت کی زندگی کے ساتھ شوہر کی حلال کمائی ہی عورت کا فخر ہوتی ہے، میں اسی پر فخر کروں گی، مجھ سے 20 برس بڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ میری بیٹی گھر کے ماحول سے تنگ آ چکی تھی اور اسے میرے شوہر کے بارے میں بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے یا کسی نے ان کو ختم کرا دیا۔ میرے دیور میری بیٹی سے کہتے کہ ہمارے بھائی کو تمہاری ماں نے مروا دیا ہے۔ میں اب عمر رسیدگی کی طرف جا رہی تھی، ایسے میں ان کی حرص بھری طبیعت کا پہلا نشانہ ہی میری بیٹی ہی تھی، لیکن اسے اپنی عزت بہت پیاری تھی، وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنے سر سے کہا کہ بدکاری سے تو بہتر ہے کہ میری شادی کسی ایسے فقیر سے ہو جائے جس کے گھر میں غربت کے فاقے پڑتے ہوں، مگر وہ میری عزت کا محافظ بن جائے۔ سر میں بے بس مجبور مگر اچھی سوچوں کی مالک اور بدقسمت لڑکی ہوں، وہ یہ کہتے ہوئے رو رہی تھی اور اس کی ہچکیاں بن رہی تھیں۔ اس شخص کے اندر کا شیطان اسی دم مر گیا اور ضمیر جاگ گیا۔ اس نے کہا کہ بے شک تم ایک ایسی لڑکی ہو کہ کوئی بھی مرد تم سے شادی کر کے فخر محسوس کر سکتا ہے، خواہ وہ اوباش ہی کیوں نہ ہو۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں شادی شدہ ہوں، ہاں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں، اس نے وکالت کا امتحان پاس کیا ہے، اگر تم راضی ہو تو میں اپنے چھوٹے بھائی سے تمہارا نکاح کروا دوں گا، اور میں اپنے غلط ارادے پر شرمندہ ہوں۔
دراصل میں نے جب تمہاری والدہ کے بارے میں سنا تو میں نے یہی سمجھ لیا کہ تم بھی اسی روش پر چل رہی ہوگی۔ پھر انہوں نے میری بیٹی سے معافی مانگی۔ میری بیٹی نے ان کے چھوٹے بھائی سے نکاح پر رضامندی دی تو انہوں نے بھی شرط رکھی کہ تم کبھی اس واقعے کا تذکرہ میرے بھائی سے مت کرنا۔ اس نے وعدہ کیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی غلطی کر کے وہ اپنا دامن انگاروں سے کیوں کر بھرتی، کیونکہ اسے یہ جسم برا لگتا تھا۔ اس کے سر نے میری بیٹی کی شادی اپنے چھوٹے بھائی سے کروا دی۔ مجھے بہت برا لگا تھا، میں تو اس پر آس لگائے ہوئے تھی، اس لیے میں اس کی شادی میں شریک نہ ہوئی، مگر اسے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ عزت بھری زندگی کی آرزو میں سب رشتوں کو ٹھکرا کر وہ چلی گئی۔ اس کے شوہر کا نام ظفر ہے، جنہوں نے اسے عزت اور زندگی میں سب سکھ دیا، کبھی میرا تانا نہیں دیا، اس لیے اس نے بھی پیچھے مڑ کر مجھے نہیں دیکھا۔ میری نند نے میری چھوٹی بیٹی کو مجھ سے لے لیا، میں نے بھی جان چھڑائی، کیونکہ کسی کو بھی میرے شوہر کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ چھوٹا بیٹا میرے ساتھ رہا، مگر جب باشعور ہوا اور خود بخود میری حرکتوں کی وجہ سے بہن کے پاس چلا گیا، جس کو میرے داماد نے پڑھایا لکھایا اور پھر اپنے ساتھ وکالت میں لگا لیا۔ آج ان سب کی زندگی سدھر گئی ہے۔ چھوٹی بیٹی کی شادی نند نے اپنے بیٹے سے کرا دی، وہ بھی اپنے گھر میں خوش ہے، مگر میں اب اکیلی ہوں۔ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے گاہک مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میری بیٹی کہتی ہے کہ ان کے لیے ہر نماز کے بعد اپنے رب سے رحمت کی دعا کیا کرتی ہوں، لیکن میرے اعمال اس قابل نہیں کہ مجھے چین مل سکے۔ میری بیٹی اپنے باپ کے لیے بھی بہت دعائیں کرتی ہے۔ ان کے بہن بھائیوں نے ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے۔ میں سوچتی ہوں وہ میرے شوہر کی سگی بیٹی نہیں تھی، مگر میرے شوہر نے اسے اپنا نام دیا، اسے پیار دیا۔ میں اب بیمار رہنے لگی ہوں۔ شازیہ مجھے برا بھلا کہتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بوجھ بن گئی ہو۔ اس عمر میں پہنچ کر میں سوچتی ہوں کہ مجھے اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ نے مجھے عزت کی زندگی گزارنے کا موقع دیا، ہر بار دیا، لیکن میں نے گناہوں کو ہی اپنایا تھا۔ خاردار راستوں میں چلنے کا یہی انجام ہوتا ہے جو میرا ہو رہا ہے۔ شکر ہے کہ میری بیٹی نے میری راہ نہیں اپنائی۔